السلام علیکم۔ اس 2 روزہ سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ابو صالح اصلاحی کی حیات و خدمات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو صالح اصلاحی پاکستان کی صحافت میں ایک بڑا نام ہے۔ صاحب زبان و قلم تھے، نہایت عمدہ نثر لکھتے تھے۔ آپ کی تحریروں کا خاصہ یہ تھا کہ جو کچھ لکھا ادبی شہ پارہ ثابت ہوا۔ حلقہ علم و دانش میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ صحافت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ متعدد رسالوں اور جریدوں کے ایڈیٹر رہے۔ ہم انہیں خدمات کو سطور ذیل میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو صالح اصلاحی صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے فرزند تھے۔ آپ کا تعلق اعظم گڑھ کے ایک مشہور گاؤں بمہر سے تھا۔ آپ کے والد مولانا امین احسن اصلاحی ادبی و علمی دنیا میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مولانا اصلاحی نے اپنی 92 سالہ زندگی میں تدبر قرآن جیسی تفسیر لکھی جو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ ابو صالح اصلاحی بڑے اصول پسند اور سادہ مزاج شخص تھے۔ نوجوانی میں لکھنے اور پڑھنے کے بڑے شوقین ہو گئے تھے۔ نہایت ذہین، فطین، نکتہ داں اور نکتہ ور تھے۔ صحیح معنوں میں وہ ایک دانشور تھے۔ وہ دکھنے میں ایک خوبرو نوجوان تھے۔ چہرہ گول مٹول تھا، آنکھیں متحرک اور شوخ تھیں، رنگ صاف ستھرا تھا، زبان قینچی تھی۔ دیکھا جائے تو آپ نے اپنی پوری زندگی لکھنے اور مطالعہ کرنے میں گزار دی۔ ابو صالح اصلاحی چھوٹے بڑے سب کی عزت کرتے۔ تقسیم ہند و پاک کے بعد ہزاروں خاندان ادھر سے ادھر ہو گئے۔ اس میں مولانا اصلاحی کا بھی گھرانہ تھا۔ مولانا پنجاب پاکستان میں بس گئے۔ اس وقت ابو صالح اصلاحی ایک نوجوان صحافی کے روپ میں ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے صحافت کا آغاز سب سے پہلے تسنیم سے کیا اور قلم کے جوہر بکھیرے۔ چٹان میں 4-5 برس لکھتے رہے۔ قلم قتلے ان کا خاص کالم تھا۔ انہی کے ذہن کی اختراع تھی۔ ہلکا پھلکا طنز کرتے، افراد و اشخاص کو شاذی چھیڑتے، خبروں کا پوسٹ ماتم کرتے، جو کچھ لکھتے صاف ستھرا لکھتے۔ خوب سمجھتے تھے کہ قلم کہاں زخم بنتا اور کہاں پھول کھلاتا ہے۔ قلم قتلے سے نہ صرف ان کے قلم کا حسن بڑھا بلکہ ایک اسلوب بن گیا۔ کوہستان نکلا تو اس کے ایڈیٹر ہو کر راول پنڈی چلے گئے۔ قلم قتلے کی جگہ آج کی باتیں لکھنا شروع کی۔ مشرق میں آ گئے تو عنوان ساتھ لے آئے۔ غرض ان روز ناموں میں ان کا جوہر مکمل ہوتا گیا، حتیٰ کہ مکمل ایڈیٹر ہو گئے۔ ابو صالح اصلاحی کی تحریروں میں ایک ایسا سحر ہوتا کہ ہر کوئی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ کی وفات ایک طیارہ حادثے میں ہوئی جو قاہرہ جاتے وقت پیش آیا۔ ایک صحافیوں کی ٹیم جا رہی تھی، انہی میں یہ بھی شامل تھے۔ حادثے سے ایک دن پہلے دفتر چٹان میں تشریف لائے اور دیر تک باتیں کی۔ آغا شورش کاشمیری نے کہا کہ کل صبح ہوائی اڈے پر حاضر رہوں گا۔ کہنے لگے آغا صاحب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، تیسرے روز تو واپس آ رہا ہوں۔ شورش کاشمیری اپنی پوری زندگی میں ایک آدھی شخص کو اسٹیشن یا ہوائی اڈے پر لینے یا پہنچانے گئے تھے، لیکن اس دن ان کا دل رہ رہ کے آمادہ کر رہا تھا کہ وہ جائیں، ضرور جائیں۔ چنانچہ گرمی کی شدت کے باوجود ہوائی اڈے پر پہنچے۔ دیکھتے ہی معانقہ کیا اور یہ کہتے ہوئے الوداع کیا کہ میاں اس اڑن کھٹولے کا کیا بھروسہ۔ اگلے دن صبح 11 بجے مجید نظامی کا فون آیا کہ PIA کا وہ طیارہ جو صحافیوں کو لے کر قاہرہ جا رہا تھا گر کر تباہ ہو گیا۔ 20 جولائی 1965 کو آپ ابدی نیند سو گئے اور اردو صحافت کا ایک آفتاب جہاں تاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔